بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الأول في المرفوعات. الأسماء المرفوعات 8 أقسام: الفاعل ومفعول ما لم يسمى فاعله والمبتدأ والخبر. مقدمہ کی 4 فصلیں مکمل ہو گئیں تو اب 3 مقاصد میں سے پہلا مقصد شروع کر رہے ہیں۔ شروع میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس کتاب میں 3 مقاصد ہوں گے۔ اب پہلا مقصد مرفوعات میں المقصد الاول فی المرفوعات ہے۔ پہلا مقصد مرفوعات کے بارے میں۔ الاسماء المرفوعات 8 اقسام۔ الاسماء المرفوعات مرفوع اسم 8 اقسام پر مشتمل ہے۔ مرفوع اسم، مرفوع کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم جو فاعل کی علامت کو قبول کرے۔ فاعل کی علامت کیا ہے؟ فاعل کی علامت ضمہ ہے، واو ہے اور الف ہے۔ تو ہر وہ اسم جو فاعل کی علامت کو قبول کرتا ہے اس کو اسم مرفوع کہتے ہیں۔ یہ جو جتنے فاعل کے علاوہ 7 نام ذکر کیے گئے ہیں یہ سارے فاعل کی علامت کو قبول کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو مرفوعات کہا جاتا ہے۔ اسماء مرفوعات 8 اقسام پر ہیں۔ نمبر 1 الفاعل، فاعل۔ نمبر 2 ومفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ نمبر 3 والمبتدا، مبتدا۔ نمبر 4 والخبر، خبر۔ نمبر 5 وخبر انا و اخواتها، انا اور اس کی اخوات کی خبر۔ انا اور اس کی اخوات کیا ہیں؟ انا کی اخوات ہیں کأنا، لکنا، لعیتا، انا، کأنا، لکنا، لیتا، لعل، یہ انا کی اخوات ہیں۔ اور ان کو انا وغیرہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی انا وغیرہ کی خبر، انا اور اس کی اخوات کی خبر یا انا وغیرہ کی جو خبر ہوتی ہے وہ بھی مرفوعات میں ہے۔ نمبر 6 واسم کانا و اخواتها، کانا اور اس کی اخوات کا اسم۔ کانا کی اخوات کیا ہیں؟ کانا کی اخوات یہ ہیں سارا، اصبحا، امسا، اضحا، ظلا، باتا، راحا، آدا، عادا، غدا، ما زالا، ما برحا، ما فتا، من فکا، ما داما۔ تو یہ انا کی کانا کی اخوات ہیں، اور کانا اور اس کی اخوات کا اسم جو ہوتا ہے وہ بھی مرفوعات میں شامل ہے۔ واسم ما ولا المشبہتان بلیس، ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کا اسم، یہ 7ویں قسم ہے۔ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوں ان کا اسم۔ وخبر لا التی لنفی الجنس، اور لائے نفی جنس کی خبر، یعنی لا کی خبر کون سی لا؟ التی لنفی الجنس، جو جنس کی نفی کے لیے۔ تو یہ 8 مرفوعات گنوا دی ہیں۔ اب ان سب کی تفصیل بیان کریں گے۔ سب سے پہلے فاعل کی تعریف بیان کر رہے ہیں تو کہا فصل، پہلی فصل الفاعل کل اسم قبلہ فعل او صفت اسند الیہ علی معنی انہ قام به لا واقع علیہ نحو قام زید۔ اب فاعل کی تعریف کر رہے ہیں۔ الفاعل کل اسم،
فائل ہر وہ اسم قبلہ فعل جس سے پہلے فعل ہو، او صفت یا صفت ہو، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو۔ یہاں صفت سے مراد اسم تفضیل بھی اس میں شامل ہے، اسم مفعول بھی، اسم فاعل بھی، اس میں مصدر بھی، صفت مشبہ بھی، تو یہ تمام چیزیں بھی صفت میں آ جائیں گی۔ تو ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل ہو یا صفت ہو، اسند الیہ، اور اس کی یعنی اس ندا سند کی جائے، نسبت کی جائے، کس کی؟ اس فعل یا صفت کی نسبت کی جائے، الیہ، اس کی طرف، یعنی فاعل کی اس اسم کی طرف۔ ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو اور اس فعل یا صفت کی اس اسم کی طرف نسبت کی جائے، علی معنی، اس طور پر، اس طریقے کے ساتھ، کہ انہو قام بہی، کہ وہ فعل یا صفت اس اسم کے ساتھ قائم ہو، لا واقع علیہ، اس اسم پر واقع نہ ہو۔ اب مثال سے یہ بات سمجھ آ جائے گی، نحو قام زید، جیسے کھڑا ہوا زید۔ اب دیکھیں زید، قام زید میں قام فعل ہے، زید فاعل ہے۔ اب زید کیسے فاعل بن رہا ہے؟ اب اوپر والی تعریف کو اسی پر لاگو کریں کہ فاعل کی تعریف یہ بتائی کہ کل اسم قبلہ فعل او صفت، ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو۔ اب قام زید میں دیکھیں، زید اسم ہے، اب اس سے پہلے فعل ہے، یعنی قاما ہے، اور اب قاما کی نسبت اس زید کی طرف اس طریقے کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ وہ فعل زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہو رہا۔ قائم اور واقع ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی کھڑا ہونا زید کے ساتھ قائم ہے، زید کے اوپر واقع نہیں ہو رہا، یعنی زید کے ساتھ قیام واقع ہے کہ زید خود کھڑا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ زید کو کھڑا کیا جا رہا ہو، زید پر یہ قیام زید کی ذات پر واقع نہیں ہو رہا۔ جیسے کہ کہا جائے کہ ضرب زید عمرا، یہ دوسری مثال پر غور کریں، ضرب زید عمرا، اب زید سے پہلے فعل ہے، اور وہ فعل زید، فعل کی نسبت زید کی طرف اس طرح کی جا رہی ہے کہ وہ فعل ضرب زید ان کے ساتھ واقع ہے، زید ان کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہے، بلکہ یہ جو ضرب کا فعل ہے یہ واقع امر پر ہو رہا ہے، یعنی مار امر کو پڑھ رہی ہے، زید کو مار نہیں پڑھ رہی، بلکہ زید مار دینے والا ہے۔ تو ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا۔ اس مثال میں زید سے پہلے فعل ہے اور اس فعل کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، اور وہ فعل یعنی ضرب کا جو فعل ہے وہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہو رہا بلکہ واقع ہو رہا ہے، وہ امر پر واقع ہو رہا ہے، مار جو پڑھ رہی ہے وہ امر کو پڑھ رہی ہے۔ تو نحو قام زید، زید کھڑا ہوا، اب زید یہاں پر فاعل ہے، وزید ضارب ابوہ امرا، اب اس کا معنی یہ ہے کہ زید کا باپ امر کو مارنے والا ہے، زید کا باپ امر کو مارنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ زید ہے مبتدا، ضارب ہے اسم فاعل، یعنی یہ صفت کی اب مثال دے رہے ہیں صاحب کتاب، پہلے فعل کی مثال دی، اب صفت کی مثال دے رہے ہیں۔ ضارب اسم فاعل، اب ضارب اسم فاعل ہے تو اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہوگی، ابو مضاف ہو، مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر ضارب کا فاعل بن رہا ہے،
اور امرن ضاربن کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ اب یہاں غور یہ کریں کہ ابو یہ جو ہے یہ ضاربن کا فاعل بن رہا ہے۔ اب یہ فاعل ہے، اب اس پر اوپر والی تعریف صادق کریں۔ دیکھیں ابو ہے فاعل، اس سے پہلے ہے صفت، تو اوپر بھی انہوں نے یہی بتایا فاعل ہر وہ اسم جس سے پہلے فعل یا صفت ہو۔ تو ابو فاعل، ضاربن اس سے پہلے صفت ذکر کی گئی ہے، اور اس فعل یا صفت کی نسبت کی جا رہی ہو اس اسم کی طرف، یعنی جہاں ضاربن کی نسبت ابوہ کی طرف کی جا رہی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے۔ تو ضاربن ما قبل میں واقع ہے، پہلے واقع ہے، اور ضاربن کی نسبت اس کی طرف کی جا رہی ہے، اور اس کی طرف یوں کی جا رہی ہے، اس طرح کی جا رہی ہے کہ یہ صفت ابو ہو کے ساتھ قائم ہے، ابو پر واقع نہیں ہو رہی۔ یعنی مار دینے والا زید کا باپ ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے وہ امر ہے، زید کے باپ کو مار پڑ نہیں رہی، تو مار زید کے باپ پر واقع نہیں ہو رہی بلکہ زید کے ساتھ قائم ہے، زید سے مار پٹائی صادر ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ مثال دی صفت کی۔ اب اس کی ترکیب بھی ہو گئی ساتھ ساتھ کہ ضاربن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ یہ بنے گا شبہ جملہ ہو کر خبر، زید مبتدا بنایا تھا تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما ضرب زید عمرا، اب یہ تیسری مثال دے رہے ہیں فعل نفی کی، ما ضرب زید عمرا۔ اب یہاں دیکھیں ما ضرب فعل، زید فاعل، عمرا مفعول بھی۔ تو زید فاعل ہے، زید سے پہلے فعل ذکر کیا گیا ہے، اور وہ فعل فعل کی نسبت زید کی طرف اس طرح کی جا رہی ہے کہ وہ فعل زید کے ساتھ قائم ہے، زید پر واقع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ جو مار ہے وہ امر پر واقع ہو رہی ہے، زید سے مار صادر ہو رہی ہے، زید مارنے والا ہے۔ تو زید مارنے والا نہیں ہے، یعنی عدم پٹائی کا نہ ہو پایا جانا، عدم ضرب زید سے صادر ہو رہا ہے، اور عدم ضرب سے امر بچ رہا ہے۔ تو بہرحال زید نے امر کو نہیں مارا، اس میں زید فاعل ہے۔ اب ایک قاعدہ بتا رہے ہیں کہ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ مُظْهَرٍ كَذَهَبَ زَيْدٌ أو مُضْمَرٍ بارز كَضَرَبْتُ زَيْدًا أو مستتر كَزَيْدٌ ذَهَبَ۔ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مظہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ فاعل کون سا ہونا چاہیے؟ فاعل کی اب صفات بیان کر رہے ہیں، وہ فاعل مرفوع ہو اور مظہر ہو، یعنی ظاہر ہو، لفظوں میں موجود ہو، کا ذہب زید۔ اب ذہب فعل اور زیدن جو ہے یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، مظہر ہے، ظاہر ہے، سامنے موجود ہے۔ تو ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مظہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا پھر مظہر اگر نہ ہو تو او مضمرن بارزن، تو ضمیر بارز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ضمیر بارز کہتے ہیں وہ ضمیر جو لفظوں میں موجود ہوتی ہے، یعنی جو ظاہر ہوتی ہے۔ کا ضربت زیدن، جیسا کہ میں نے زید کو مارا۔ اب یہاں پر یہ جو تو ضمیر ہے، یعنی ضربتو میں تو کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر بارز ہے، اور اگر یہ ہوتا ضربا تو پھر ضربا میں کوئی لفظاً ضمیر موجود نہیں ہوتی، پیچھے بھی
ہم یہ پڑھ آئے ہیں کہ ضربا میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ باقی صیغوں میں ضربا تثنیہ کی صیغہ میں الف، ضربو میں واو، اسی طرح ضربت میں تا ساکن، ضربتا میں تا اور الف۔ تو باقی جتنے بھی صیغے ہیں ان میں ضمیریں بارز ہوتی ہیں، یعنی وہ جو الف یا واو یا تا وغیرہ، تا ساکن یا تا متحرک ہوتی ہے، وہ ضمیر بارز کہلاتی ہے۔ تو ضربتو میں یہ جو تو آخر میں پڑی ہوئی ہے یعنی تا، یہ ضمیر بارز ہے۔ تو ضربتو فعل بفاعل، زیدن مفعول بہی۔ تو ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مظہر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یا پھر ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مضمر بارز کا ہونا ضروری ہوتا ہے، او مستترن، یا ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مستتر، ضمیر مستتر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی لا بد لہ من فاعل مرفوع مضمر مستتر۔ ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع مضمر مستتر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی ہر فعل کے لیے فاعل مرفوع ہوگا، فاعل ہوگا، مرفوع ہوگا، یا تو پھر ضمیر بارز ہوگی یا ضمیر مستتر ہوگی، کا زید ذہبا، جیسے زید ذہبا۔ اب یہاں پر دیکھیں، زید ہے مبتدا، ذہبا فعل۔ اب فعل ہے تو فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہونا چاہیے، تو لفظوں میں بھی موجود، یعنی ظاہر بھی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر زید نہیں بن سکتا، زید مبتدا بن رہا ہے، تو اس کے لیے ضمیر بارز پھر دیکھنی ہوگی، وہ بھی نہیں ہے، ضمیر بارز بھی نہیں ہے۔ تو جب ضمیر بارز نہ ہو، اور میں نے پہلے بتایا کہ جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے اس میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسے اب اس میں ہوا کی جو ضمیر ہے وہ ضمیر مستتر ہے۔ تو ذہب فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر۔ زید مبتدا کی، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔